बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ख़ुसूसी बात कर रहे हैं दरूद खिज़री पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कौन होते हैं, उनकी कौन सी गैबी निशानियाँ जो उन्हें इंशाअल्लाह ताला एक मुकाम आता है कि वो उनमें ज़ाहिर होती हैं। और दूसरी बात ये कि दरूद खिज़री पढ़ने के लिए क्या इन लोगों को चुन लिया जाता है या इनकी तबीयत, इनका बातिन, इनका मजाज दरूद खिज़री की तरफ ही माइल होता है। आज हम ये बातें आपके साथ इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर दरूद खिज़री पढ़ने वालों के लिए बात करेंगे, क्योंकि अक्सर कमेंट में ना आप लोग बता रहे होते हैं कि जी हम दरूद खिज़री पढ़ते हैं या दरूद खिज़री हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जिसके ज़हन में जब भी दरूद पाक के विर्द का, ज़िक्र का, इस वजीफ़े का उनके दिल में या ज़हन में ख़याल आता है तो उनकी तबीयत अगर माइल होती है दरूद खिज़री पढ़ने की तरफ, तो यकीन करें कि ऐसे लोग इस ख़ास दरूद पाक के लिए चुन लिए जाते हैं। उनकी तबीयतों को माइल कर लिया जाता है दरूद खिज़री के पढ़ने के लिए। अब वो 3 गैबी निशानियाँ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये जो निशानियाँ अभी आपके साथ डिस्कस करनी है ये किस चीज़ का पैगाम होती हैं दरूद खिज़री पढ़ने वालों के लिए। हमारे सूफिया कराम जो है ना जी, हमारे बुजुर्गान दीन, उनका एक बड़ा खूबसूरत जुमला साहिब इल्म लोगों की नज़र में कर रही हूँ, ख़ास तौर पर दरूद खिज़री पढ़ने वालों के लिए। बड़े खुश नसीब लोग हैं आप जिन्हें दरूद खिज़री अता हो गया। कहते हैं दरूद खिज़री उन लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुर्ब के रास्ते पर बुला रहा होता है, जिन्हें अल्लाह पाक खुद अपना कुर्ब अता करना चाहता हो और अपनी तरफ खींचना चाहता हो, अपनी रहमत के साथ उसे ख़ास करना चाहता हो, तो दरूद खिज़री उस शख्स की ज़िंदगी में शामिल कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये दरूद खिज़री जो है ना जी, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। डेफिनेटली आप लोगों के इल्म में यह बात होगी, जिन्हें राज़ों का नबी भी कहा जाता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को, और इसी निस्बत से दरूद खिज़री भी ज़िक्र इसरार कहलाता है। ऐसा ज़िक्र जिसके अंदर बेशुमार राज छुपे हों, तो दरूद खिज़री उन तमाम अज़कार में से एक ऐसा ज़िक्र है। जो शख्स दरूद खिज़री को खुलूसे नियत के साथ पढ़ता है ना जी और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना के रखता है, तो उसकी रूह में तब्दीली के 3 गैबी आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। अब ये पैगाम किस चीज़ का है वो भी हम एंड पे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ डिस्क्लोज़ करेंगे। और 3 गैबी आसार, 3 गैबी निशानियाँ जो ज़ाहिर होती हैं ख़ास तौर पर दरूद खिज़री पढ़ने वालों के लिए। अब जितने भी आप में से जो लोग दरूद खिज़री को ख़ास तौर पर पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए, अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं ना जी कि हमें कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए या शॉर्ट सिगा कौन सा पढ़ना चाहिए। तो जनाबे वाला दरूद खिज़री बहुत कमाल का दरूद पाक है, कभी पढ़ कर देखें। ये जो अभी गैबी आसार हमने आपके साथ शेयर करने ना, इन्हें सुनकर तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर दरूद खिज़री से मोहब्बत हो जाएगी। पहला जो निशान या आप गैबी आसार समझ लें जो दरूद खिज़री पढ़ने वाले में ज़ाहिर होता है, वो है सब्ज़ नूर और सुकून का नाजिल होना। सब्ज़ रंग का नूर उसकी शख्सियत में उतरता है। दरूद खिज़री पढ़ने वाले को अक्सर महसूस होता है कि उसके दिल के गिर्द सब्ज़ रोशनी या नूरी एहसास पैदा हो रहा है, और ये जो नूरी एहसास है, ये जो सब्ज़ रंग का एहसास है, ये दरअसल फैज़े खिज़र की अलामत है। सूफिया के नज़दीक हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सब्ज़ रंग इल्म, बसारत, फ़हम, शऊर और इल्हाम का निशान होता है।
جب کوئی بندہ درود خضری کی کثرت کرتا ہے تو اس کے دل پر ذکر الہی کی سبز تجلی نازل ہونے لگتی ہے، اور یہ جو سبز رنگ کے نور ہے نا جی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دل خضر وقت کے فیض میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا خوبصورت یہ روحانی آثار آپ پر جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے، خاص طور پر درود خضری پڑھنے والوں کے لیے۔ اور پھر یہی لمحہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب بندہ ظاہری علم سے نکل کر باطنی علم کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، یعنی روحانیت کی جو منزلیں ہیں نا جی، وہ اس میں اس کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو نشانی دوسری اس کے اندر غیبی نشانی جو ظاہر ہوتی ہے درود خضری پڑھنے والے لوگوں کے اندر، خوابوں میں روحانی رہنمائی یا اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں انہیں۔ درود خضری پڑھنے والا جب روحانی درجے میں آگے بڑھتا ہے، یعنی جب یہ درجے وہ کامیابی کے ساتھ طے کرتا چلا جاتا ہے نا، تو اس کے پھر خواب جو ہے نا جی، وہ عام نہیں رہتے، وہ اشاروں، علامات اور نوری مناظر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقت سے پہلے خواب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مناظر دکھا دیے جاتے ہیں، یعنی الہام کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور بعض ہمارے جو اہل دل، اہل روح لوگ جو ہے نا، وہ تو اس قدر بیان کرتے ہیں کہ درود خضری پڑھنے کے بعد ان کے خوابوں میں سبز لباس والے بزرگ انہیں دکھائی دیتے ہیں، یا روشنی میں لپٹا ہوا نورانی وجود دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جو درود خضری کے عامل لوگ ہیں نا جی، وہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں، جو خاموش رہ کر دل میں علم اتارتا ہے، ایسی روشنی ان کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح حضرت خضر علیہ السلام کے باطنی سلسلے سے فیض لینے لگتی ہے۔ کتنا بڑا اور اعلیٰ مقام ہے کہ جب آپ اس درجے اور اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی براہ راست توجہ اور نگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب تیسری غیبی نشانی اور آثار وہ یہ درود خضری پڑھنے والوں میں ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غیر معمولی بصیرت اور باطنی جرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے باطن کو طاقتور کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے، ذرا یہ سنیں۔ درود خضری پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا جی، وہ آہستہ آہستہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل میں غیب سے آنے والی سمجھ، فراست، شعور اور فیصلہ کرنے کی روشنی پیدا ہو رہی ہے، جیسے اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں الہام ہو رہا ہے کہ اب میں نے اس بات کا یہ فیصلہ لینا ہے اور اس طرح سے اس بات کو میں نے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ فہم خضری کہلاتا ہے۔ جو لوگ درود خضری پڑھنے والے ہیں کہ انہیں پھر یہ فہم عطا کر دیا جاتا ہے جو فہم خضری کہلاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یعنی یہ جو فہم خضری ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ نور خضر عطا کرے وہ باتوں سے نہیں بلکہ اشاروں سے سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی نشانیوں سے محسوس کروا دیتا ہے، اشاروں سے محسوس کروا دیتا ہے اور الہام اتار دیتا ہے اس کے دل پر۔ اور اہل معرفت جو ہمارے لوگ ہیں، صاحب علم جو لوگ ہیں، ان کے مطابق یہ کیفیت روحانی ترقی کے دوسرے دروازے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بندے کے اندر خاموش الہام کی طاقت پیدا کرتی ہے، یعنی یہ الہام جو ہونا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا اور اعلیٰ مقام ہے، اور درود خضری کی زندگی میں، پڑھنے والے کی زندگی میں یہ مقام ضرور آتا ہے۔ اور جو لوگ ایک لمبے عرصے سے درود خضری کے عامل ہیں، درود خضری پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ باتیں اپنے اندر ضرور محسوس ہوتی ہوں گی اور ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی یہ مقام ان کی زندگی کے اندر ضرور آئے گا۔ درود خضری پڑھنے والا جب مسلسل ذکر میں رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ درود خضری پڑھتا ہے تو اس کے دل میں سبز نور، خوابوں میں اشارے اور بصیرت اس کی جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کی بصیرت، اس کا فہم مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اور یہ تینوں نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو باطنی راستے پر قبول کر لیا ہے،
یعنی وہ جو روحانی سفر طے کر رہا ہے نا، اللہ پاک نے اس کے اس سفر کو قبول کر لیا ہے۔ درود خضری دلوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر صرف وہی چل سکتے ہیں جنہیں اجازت مل چکی ہو۔ تو درود خضری پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور انہیں یہ عطا کیا جاتا ہے، ان کی طبیعت کو درود خضری کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کوئی طلب ہے اگر زیست میں تو اتنی ہے، نبی کی چاہ ملے اور بے پناہ ملے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔